الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے تحت مدینہ منورہ کی حاضری کے کچھ آداب ذکر کیے گئے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ جب کوئی زائر مدینہ اپنے مقام سے اس عظیم الشان سفر کی طرف چلے گا تو گھر سے چلتے وقت کس نیت کے ساتھ اس عظیم الشان اور تمام کائنات میں سب سے افضل مقام کی طرف جائے گا، نیت اس وقت کیا ہونی چاہیے اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور آج کل وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس نیت کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا چیزیں چھاپ کر انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر تقسیم کی، اس کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اس دور میں ایک مسلمان کے لیے اپنا ایمان بچانا بہت زیادہ مشکل ہے، اور جہاں ظاہری طور پر ہم اپنے مال اور اسباب کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اپنے گرد و نواح میں قرب و جوار میں ایسے لوگ کہ جو ایک سچے مومن کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حد درجہ محبت ہے، اولیاء کرام سے وہ عقیدت رکھتا ہے، اور کے فتنے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، کوئی اسے مشرک قرار دیتا ہے تو کوئی اسے بدعتی قرار دیتا ہے، کہیں طرح طرح کے شکوک و شبہات میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ہر اس چیز کی پہچان پیدا کریں کہ کون سی چیز ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فائدے کا باعث ہے اور کون سی چیز نقصان کا سبب ہے۔ ایک تجارت کرنے والا آدمی جب تجارت کرتا ہے تو اس کی نظر ظاہری طور پر نفع کی طرف بھی ہوتی ہے اور نقصان کی طرف بھی، بلکہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم اس بات پر غور کریں تو سب سے پہلے ایک آدمی اپنے نقصان کو دیکھتا ہے کہ کہیں اس کام میں میرا نقصان تو نہیں ہو رہا، اور اسے ذرہ بر بھی کسی کام میں نقصان نظر آتا ہے تو وہ اس کام کو ترک کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم نقصان کی طرف نظر نہیں کرتے، محبتیں تھیں ان کو ہی نکال دیا جائے اور ایسے اسباب پیدا کر دیے جائیں کہ ایک مسلمان ان تمام چیزوں کو چھوڑنے لگ جائے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ایک مسلمان کے لیے اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔
امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت عاشق ماہ نبوت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے پہلے سے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ اور ایسے شاطر طریقے سے ایک سچے مومن کے دل سے آداب کو نکال لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو غفلت سے سویا ہوا ہے، تجھے بھی چاہیے کہ بیدار ہو جا اور اپنے قرب و جوار کو پرکھ کہ کون سا آدمی میرے لیے دنیا و آخرت میں فائدے کا سبب ہے اور کون سا نقصان کا باعث ہے۔ چنانچہ ان آداب مدینہ میں سے کچھ آداب ذکر کیے گئے تھے، اور سب سے پہلی چیز اس مقام پر جانے کی جو نیت ہے اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان، اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ نظریہ ہے کہ جب وہ حرم شریف میں پہنچے گا، عمرہ ادا کرے یا ارکان حج کرے، اس کے بعد یا حج کی ادائیگی سے پہلے جب مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا، جب اس مقدس شہر کی طرف جائے گا کہ جس طرف جانے کے لیے مدتوں اس نے یہ تمنائیں اپنے دل میں بسائی ہوئی تھی کہ وہ وقت آئے کہ مجھے بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہو، جب اس مقام کی طرف چلے گا تو نیت کیا کرے گا؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج کل وہاں جو طبقہ مسلط ہے، جسے سعودی حکومت کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے جو سوچ اور نظریہ لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے وہ وہی نظریہ ہے جو ابن تیمیہ کا تھا، جو اس نے لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک کی نیت کر کے سفر کرنا ناجائز ہے۔ کوئی بھی شخص حضور کے روضہ پاک کی نیت کر کے اس طرف سفر نہ کرے، ہاں جب وہاں پر جائے تو مسجد نبوی شریف کی نیت کرے، اس کے بعد ضمناً وہاں پر حاضری ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر کسی نے ایسی نیت کی کہ اپنے گھر سے اس نیت سے چلا یا حرم شریف میں حاضر ہونے کے بعد حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک کی نیت کے ساتھ چلا تو یہاں تک لکھا کہ یہ ابو جہل سے بڑا مشرک قرار پائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ایک مسلمانوں کے دلوں سے ان آداب کو نکالا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمیں ان سے اس قدر جو معاملات ہیں، جو ان کی ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، تو کوئی ذاتی بغض و عناد تو نہیں، تو عین ممکن ہے کسی کے دل میں یہ بات آئے، تو یاد رہے کہ ذاتی بغض و عناد ہمیں کسی سے بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو سچی محبت رکھتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی بے ادبی کرے تو وہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی عقیدہ، یہی نظریہ امام اہل سنت نے ہمیں دیا، اور یقیناً یہی نظریہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ وہ دلائل، وہ چیزیں، وہ معاملات کیا تھے جن کی بنا پر ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا؟ تو یاد رہے کہ ایک چیز دلیل کے طور پر جب انسان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کسی بغض کی وجہ سے بات نہیں کر رہا، بلکہ حقیقتاً یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ نظریہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس نظریے کے تحت ابن تیمیہ نے یہ لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی طرف نیت کر کے سفر کرنا ناجائز ہے۔ حدیث شریف امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی، اور حدیث یہ روایت کرتے ہیں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ قال کان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابا طاہ۔ یہ حدیث نقل کی، اور یہ حدیث کئی اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر
جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آداب کے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار کی ان چیزوں کا ادب کرتے تھے جن کو حضور سے نسبت تھی۔ تو ان کا یہ طریقہ بیان کیا گیا کہ جب کبھی بھی کسی سفر سے آتے تو یہاں پر الفاظ موجود ہیں کہ اذا قدم من سفر اتا قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بھی سفر سے آتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دیتے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا طاق، اے ابا جان آپ پر سلام ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے۔ تو یہ حدیث امام عبد الرزاق نے روایت کی۔ اب اس حدیث کو جب ابن تیمیہ نے لکھا تو آپ دیکھیں کہ حدیث کی تحریف کتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ موجود ہیں ان کے اندر رد و بدل کر دینا، اور یہ بد مذہبوں کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنی احادیث کی کتابیں ایسی ہیں جن میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا ذکر کیا گیا اور ان حدیث کے الفاظوں کو نکال دیا گیا، لیکن جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، اگر کتابوں سے ان آداب کو نکال بھی دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اس ادب کو سلامت رکھتا ہے۔ تو محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ تھا۔ اب ابن تیمیہ نے الموطا کے حوالے سے اس حدیث کو اس طرح لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے، وہاں کیا الفاظ تھے؟ قبر النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوتے۔ اس نے لکھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا طا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فرق ہوا کہ وہاں حدیث میں جو الفاظ جو محدثین نے نقل کی، اور کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، وہاں یہ الفاظ تھے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ روضہ پاک کے پاس آتے تو یہ کلمات کہتے۔ ابن تیمیہ نے لکھا کہ جب مسجد میں آتے تو ان کلمات کو کہتے۔ اب ابن تیمیہ نے یہاں مسجد کا لفظ کیوں استعمال کیا، وہ بات میں نے عرض کرنی ہے کہ جس کو گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس نے یہ خیانت اس وجہ سے کی کہ ابن تیمیہ کا فاسد عقیدہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی نیت سے سفر کرنا ناجائز ہے۔ چنانچہ یہ نظریہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں، یہ کتابوں کے اندر لکھا۔ فتاوی ابن تیمیہ آپ حرم میں دیکھیں، ہر دکان پر جہاں یہ مطلب کتابوں کی دکانیں وہاں پر آپ کو مل جائے گا، جگہ جگہ انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو کتاب ملا علی قاری کی ہے جس میں گزشتہ درس میں میں نے آداب ذکر کیے، تو ابھی بھی انشاءاللہ کچھ آداب ذکر کیے جائیں گے، یہ بھی وہاں پر ملتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عربی میں کتاب ہے، عام آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو ملا علی قاری نے یہ سارے آداب ذکر کیے ہیں، لیکن وہ اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا پھر وہ چیزیں کہ جو یہ خود چھاپ کر تقسیم کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہزاروں اربوں ریال اس بات پر خرچ کیے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات نہ کریں کہ جو ادب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو فتاوی ابن تیمیہ کی 27ویں جلد صفحہ نمبر 19-20 پر یہ ابن تیمیہ کا قول لکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ لکھا کہ رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے قصد سے سفر کرنا، نہ کہ آپ کی مسجد میں نماز کے قصد سے سفر کرنا، تو اکثر علماء کے نزدیک یہ سفر جائز نہیں۔ اور پھر یہ لکھا کہ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے لیے سفر کرنے والا ہو، اس کے لیے اس سفر میں نماز کو قصر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ سفر اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ معصیت اور حرام ہے، معاذ اللہ۔ یہ ایک نظریہ اور عقیدہ اس نے اس ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی کے اندر لکھا، اور اسی نظریے کے تحت اس نے حدیث کے الفاظ کو بدلا۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ نظریہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ روضہ پاک کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں، تو اب اسے یہ اپنے فتاوی میں بھی لکھنا پڑا کہ اس طرف سفر کرنا اس نیت کے ساتھ یہ معاذ اللہ معصیت اور حرام ہے۔ اور یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کہ جو مطلب صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد جتنی کتابیں بھی لکھی گئیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی حج کے متعلق آداب ذکر کیے گئے کہ حج کس طرح سے کرے گا،
وہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے آداب بھی ذکر کیے گئے۔ ہر چھوٹی بڑی کتاب میں حج کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے آداب کا ذکر ہوا، لیکن وہ اللہ کے محبوب بندے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، انہوں نے ان آداب کو کس طرح سے ذکر کیا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارا مطلب اتنا بڑا علمی ذخیرہ موجود ہے کہ ہر صدی کے امام نے ان آداب کو اسی طرح سے لکھا جو آداب امام اہل سنت نے عشق و محبت میں ہمیں تعلیم فرمائے، اور جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جائے گا، تو وہاں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس آدمی پر لازم ہے کہ جو اس زیارت کا جب عزم کر لے، جب مدینہ منورہ جانے لگے تو فعلیہ، اس پر یہ بات لازم ہے کہ اپنی نیت کو خالص سرکار کے روضے کی طرف کر لے۔ یعنی ایک طرف تو یہ نظریہ کہ نیت کرے گا تو یہ بہت بڑا مشرک ہے معاذ اللہ، اور کتنا بڑا تضاد ہے۔ دوسری طرف یہ ہمارا نظریہ کہ جو اتنے بڑے محدثین کرام سے چلا آ رہا ہے کہ جب وہاں جانے کی نیت کرے تو خالص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ روضہ پاک کی نیت کرے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ کرے، کوئی اور ارادہ، کوئی اور قصد نہ کرے، وہاں خریداری کا معاملہ، لوگوں سے میل جول کا معاملہ یہ ضمناً ہو جائے، لیکن اس نیت سے وہاں نہ جائے۔ نیت اگر کرے گا تو صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی نیت سے جائے گا۔ یہ آداب بیان کرنے کے بعد کچھ ذکر کیے گئے تھے اور آداب، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر کے قریب ہوگا تو اپنے خشوع اور خضوع میں بھی آداب بجا لائے، شوق اس کے اندر ہونا چاہیے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ابھی یہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوا، یہ سفر مدینہ کر رہا ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں پر پچھلے درس میں ہمارا ایک چیز کا اختتام ہوا تھا کہ اس وقت کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑے گا۔ اب یہ اس مقام پر پہنچا، آپ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ بَصْرُهُ عَلَى طَيْبَةٍ، جب اس کی نظر طیبہ پر پڑے گی، یعنی اس شہر مقدس کے آثار جب اسے نظر آنے لگیں گے، جب یہ مسلمان اس مقام پر پہنچے گا، اس طیبہ کے آثار اسے نظر آنے لگیں، وَأَشْجَارِهَا الْمُعَطَّرَةِ، اور معطر و معمر درخت اسے نظر آنے لگے گی۔ اب دیکھیں کتنا ادب ہے کہ ایک ایک چیز کے ساتھ کیسی کیسی محبتوں کا ذکر کیا کہ درخت بھی جو معطر اور معمر ہوں گے، یہ مدینہ منورہ کے درخت ہے، ظاہر سی بات ہے ان سے معطر کون سے درخت ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جب اشجارها المعطرہ، یہ معطر درخت نظر آنے لگے، دعا بخیر الدارین، تو دونوں جہانوں کی دعائیں مانگنا شروع کر دے، دنیا کی بھی دعائیں مانگے، آخرت کی بھی دعائیں مانگے کہ اب یہ اس مقام پر پہنچنے والا ہے کہ جہاں کی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہاں کے درختوں پر نظر پڑے، دعا بخیر الدارین، دنیا و آخرت کی دعائیں مانگے، وصلی وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے، والاحسن، اور اچھا کیا ہے، یعنی یہ تو ایک طریقہ بیان کر رہے ہیں لیکن پھر اس میں بھی جو فضیلت والی بات ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اچھا کیا ہے، ان ينزل عن راحلته بقربها، کہ اگر یہ سواری پر سوار ہے، تو چونکہ اب تو ظاہر سی بات ہے سواری کا انداز بھی بدل گیا، پہلے لوگ جانوروں پر سواری کرتے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب درخت نظر آئے مدینہ منورہ کے، تو اس سے پہلے ایک ادب ذکر کیا گیا تھا کہ جب قریب پہنچنے لگے، یعنی اس آبادی کے قریب پہنچنے لگے تو اپنی سواری کو تیز کر دے کہ میں مدینہ منورہ پہنچنے والا ہوں، اور جب اس مقام کے درخت نظر آنے لگے، آثار نظر آنے لگے، فرمایا کہ احسن، اور افضل یہ ہے کہ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ یہ شہر نبی میں داخلے کا ادب بیان کیا گیا کہ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ یمشی باقیہ، روتے روتے چلنا شروع کر دے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا عالمیہ ہے کہ وہاں پر اب رونے پر بھی پابندی ہے معاذ اللہ، یعنی یہاں تو یہ ادب ذکر کیا گیا کہ جب مدینہ منورہ کے درخت نظر آئیں، آثار نظر آئیں، تو روتے روتے چلنا شروع کرے، اور فرمایا کہ حافیہ، جوتوں کو اتار دے، ادب کے ساتھ جوتوں کو اتار کر روتے روتے چلے۔ ان عطا کا، اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے جوتے اتار کے چلنے کی، ورنہ جوتے پہن کر کو چلنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر ادب جتنا کرے گا اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے۔ تو اب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس ادب کو بھی بجا لا سکتا ہے
تو جوتے اتار دے، لیکن جب چلے گا تو فرمایا کہ وَيَمْشِي بَاكِيًا، روتے روتے چلے۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا المیہ ہے، یعنی یہ سارے آداب وہاں ان کے نزدیک معاذ اللہ شرک اور بدعت ہیں۔ اگر کوئی جوتے اتار کر وہاں پر چل رہا تو اسے جوتے پہنائے جاتے ہیں کہ ننگے پاؤں چلنے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خضوع اور خشوع یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی طرح کا ادب یہ معاذ اللہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جوتے اتارنے کی کیا ضرورت، جوتے پہن کر چلو۔ اور اگر کوئی وہاں پر روئے، گڑ گڑائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور یہ تو وہ مقام ہی ایسا ہے کہ جہاں خود بخود ایک عاشق رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ابھی مزید آگے آداب آئیں گے کس طریقے سے حاضری دے گا۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی مدینہ منورہ سے باہر ہے، یہاں سے بھی جب چلے گا تو روتے روتے چلے، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو آدمی رو رہا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اس قدر جہالت اور اس قدر لوگوں کے اندر وہاں پر یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ رونے والے کو بھی روکا جاتا ہے کہ تم رو کیوں رہے ہو، یا رونے کا کیا مقام ہے، رونے کی کیا وجہ ہے۔ ایک وہاں کا شرطا جو تھا اس نے کسی سوڈانی کو دیکھا، بزرگان دین سے یہ واقعہ ہم نے سنا، کسی سوڈانی کو دیکھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے سامنے رو رہا ہے۔ اب سرکار کی محبت میں رو رہا ہے، عشق میں رو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان روتا ہے، اس لیے کہ خود اللہ کا حکم ہے کہ اس بارگاہ میں آؤ جب تم کوئی گناہ کر لو اور سرکار تمہارے لیے استغفار فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اب وہاں نہیں روئے گا تو کہاں روئے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ رو رہا تھا۔ ایک شرطے نے پکڑا، کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کس بنا پر رو رہا ہے، یہاں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوڈانی نے کہا کہ لو کان الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالسوڈان، او ظالم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڈان میں ہوتے اور تجھے چل کر وہاں جانا پڑتا تو تجھے پتہ چلتا کہ آنکھوں سے آنسو کیسے نکل آتے، پھر تجھے یہ احساس ہوتا کہ آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں۔ اب تو یہ اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ یار رونے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ یہ آداب ان محدثین کرام نے ہمیں بتائے کہ ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا، باہر ہے۔ فرمایا کہ وہ یمشی باقیا، روتے روتے اس مقام پر چلے، اپنے جوتوں کو اتار دے، اور پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّمَا كَانَ أَدْخَلَ فِي الْأَدَبِ وَالْإِجْلَالِ كَانَ حَسَنًا، جتنا بھی ادب کرتا چلا جائے گا، یہ تو آداب ذکر کیا، فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر جتنا ادب شہر نبی کا کرے گا، فرماتے ہیں کلما کانا ادخل فی الادب والاجلال، جتنا بھی ادب کرتا جائے گا کانا حسنا، اتنا ہی رب کو پسند آتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا جتنا بارگاہ رسالت کا ادب کرے گا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے وہاں پر حاضر ہو۔ بل لو مشا ہونا کا، یہ وہ بات ذکر کر دی، او پاؤں رکھنے والے یہ جا وضع سر کی ہے، وہاں پر تو جو ہے وہ سر کے بل چلے تو بھی آداب کم ہیں۔ تو ان آداب کا ذکر کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ کہ اس طرح سے چلے، روتے روتے جوتے اتار کر ادب کے ساتھ، بل لو مشا ہونا کا اعلیٰ اہداف ہی، اور اگر کوئی شخص وہاں پر پلکوں کے بل چلے، پتلیوں کے بل چلے، آپ دیکھیں ایک نظریہ عقیدہ اور ادب اور محبت کی چاشنی کیا کہ یہاں تک بیان فرما دیا بل لو مشا ہونا کا، اس مقام پر اگر کوئی اپنی پتلیوں کے بل چلے، اپنی پلکوں کے بل چلے، فرمایا کہ کانا بعض الواجب، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے شہر نبی کا حق ادا کر دیا، فرمایا کہ پھر بھی واجب کا بعض حصہ ادا ہوگا، پورا پھر بھی واجب ادا نہیں کر سکتا، اگر پلکوں کے بل بھی اس مقام پر چلے گا جب بھی کامل واجب ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ بل کانا بعض الواجب، بلکہ اس نے واجب کا بعض حصہ ادا کیا ہے، اور وہ بعض حصہ بھی کتنا ارشاد فرماتے ہیں کہ 100ویں حصے کا 1000واں حصہ اس نے ادا کیا۔ اب ایک طرف تو ان آداب سے روکا جائے، اگر کوئی وہاں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ لے تو اسے باہر نکال دیا جائے، اس پر ظلم و ستم کیا جائے، اس کی محبتیں ان کو روندا جائے، اور ایک طرف یہ ہمارے محدثین کرام ہیں کہ جو آداب ذکر کر رہے ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، مکہ مکرمہ کے قبرستان میں یہ تدفین ان کی ہوئی، وہاں پر مدفون ہے، اور یہ ان کی کتاب وہاں پر ملتی ہے، اور اس کتاب میں یہ سارے آداب، یہ بھی کتاب وہیں کی چھپی ہوئی ہے، سارے آداب لکھے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض و عناد اس سعودی حکومت کا اتنا بڑھ چکا کہ اس طرح کے معاملات آج کل وہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، آئندہ 2-3 درس ہمارے باقی ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ جو بات آتی ہے کہ اگر وہ اتنے ہی برے ہیں تو وہاں ہیں کیوں،
یہ ایک عوامی سوچ، عوامی ذہن ہے کہ بھئی آپ یہ کہتے ہو کہ اس طرح کے معاملات لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اتنے برے ہیں، ایسے مطلب لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، تو وہاں پر اللہ نے ان کو رکھا ہوا کیوں ہے؟ یہ ایک عوامی طور پر ذہن میں سوال آتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ذکر کروں گا۔ فی الحال اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ کسی کا کسی مقام پر ہونا یہ اس کی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہی آدمی سوچے کہ وہاں پر یہ موجود ہے، اللہ نے انہیں پسند کیا ہے، تو بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پر آپ جانتے ہیں یہودی قابض ہیں، تو کہا یہودیوں کو اللہ نے پسند کیا؟ معاذ اللہ۔ اگر کوئی یہ سوال کرے، یہ ذہن رکھے، تو اتنی بات اس سے پوچھ لیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، تو کیا کہو گے؟ اللہ نے یہودیوں کو پسند کیا ہوا ہے؟ کبھی بھی ایسی بات نہیں۔ تو کسی کا کسی مقام پر مسلط ہو جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہی آئے گی۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بل لو مشا ہونا کا اعلیٰ ہدا کی، کہ اگر وہاں پر پتلیوں کے بل چلے، پلکوں کے بل چلے، فرمایا کہ کانا بعض الواجب، پھر بھی اس نے واجب کا کچھ حصہ ادا کیا۔ وَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ اغْتَسَلَ بِظَاهِرِهَا۔ اب جب یہ مدینہ منورہ کے ظاہر جو باہر کا حصہ ہے، یہ بیرونی آبادی جو ہوتی ہے وہاں کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں تک جب پہنچا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ قبل الدخول اغتسل بظاهرها، وہاں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے۔ یہ غسل کون سا ہے؟ یہ شہر نبی میں داخل ہونے کا غسل ہے۔ فرماتے ہیں کہ غسل کرے، وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ فَبَعْدَهُ، اگر اس وقت یہ چیز میسر نہ آئے غسل کرنے کی تو بعد میں کر لے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا تَوَضَّعَ، اور اگر غسل نہیں کر سکتا تو پھر وضو ہی کر لے۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ جو آج کل ہمیں پیش آتی ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے آدمی جو ہے وہ بس پر سوار ہو کر اس مقام پر پہنچتا ہے، تو اب تقریباً سیدھا اپنے ہوٹل پر جا کر ہی اترتا ہے۔ تو اب یہ ارشاد فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے وہاں اس مقام میں ظاہری آبادی بھی آتی ہے، بیرونی حصہ بھی آتا ہے، تو وہاں پر تو غسل کا کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ تو اس لیے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد یہاں ظاہر جو آبادی ہے وہاں نہیں کر سکتا، تو اب وہاں جب ہوٹل پر پہنچ جائے گا اور اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت غسل کرے۔ اور اگر کسی کو اس وقت بھی غسل کا معاملہ اگر تکلیف دیتا ہے، کوئی شرعی مجبوری ہے، تو ارشاد فرمایا کہ پھر توضا، وضو کر لے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ والغسل افضل، غسل کرنا زیادہ بہتر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ پھر یہ کیا کرے گا؟ ثم لبس انظف ثیابہ، پھر سب سے ستھرے کپڑے جو ہیں ان کو پہن لے، اس لیے کہ سب سے ستھری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سب سے ستھرے، سب سے صاف کپڑے جو ہیں انہیں پہنے، اور پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں والجدید افضل، نئے کپڑے پہننا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو بھی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بلائے، اسے چاہیے کہ یہاں سے 2 3 4 سوٹ اچھے نئے بنوا کر لے جائے، کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہو تو نئے کپڑے پہن کر حاضر ہو۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ والجدید افضل، اور نئے کپڑے افضل ہیں۔ کیوں؟ یہاں محشی لکھتے ہیں ای کما فی العید، وہ کپڑے کہ جیسے کپڑے عید کے دن پہنا کرتا تھا، کیونکہ عید ایک خوشی کا تہوار ہے، اور ایک مسلمان کو کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس عید کے دن وہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ایسے معاملات کر رہا ہے۔ تو اب ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کپڑے عید کے دن پہنتا تھا ویسے کپڑے پہنے، کہ بارگاہ رسالت میں حاضری سے بڑھ کر کون سی عید ہو سکتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا اس سے بڑی کون سی اس کے لیے عید ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کپڑے پہنے، والبیاض اولا، اور سفید کپڑے پہننا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں بھی ادب ذکر کر دیا، کما فی الجمعہ، جیسا کہ جمعہ کے دن پہنا کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے اچھے کپڑے، سفید کپڑے، بہترین کپڑے استعمال کرتا ہے خوشی کے تہوار میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اس مقام پر پہنچ کر یہ کپڑے پہنے، وَيَتَطَيَّبُ، اور خوشبو بھی لگائے، خوشبو کا اہتمام کرے، کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی فرمان موجود ہے کہ خوشبو کو آپ بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، خوشبو کا اہتمام کرے۔ وَإِذَا وَقَعَ نَظْرُهُ عَلَى الْقُبَّةِ الْمُقَدَّسَةِ، اب وہ مقام آ گیا کہ جس کی تمنائیں ساری زندگی یہ کرتا رہا کہ کاش روضہ انور جو ہے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ نَظْرُهُ عَلَى الْقُبَّةِ الْمُقَدَّسَةِ، جب اس کی نظر اس قبہ مقدسہ، قبہ مقدسہ سے مراد مقدس گنبد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سبز گنبد مراد ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے ارادے سے چلے
اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ جب اس کی نظر اس گنبد خضرا پر پڑے، والحجرۃ المشرفہ، اور اس حجرے پر اس کی نظر پڑے کہ جو شرف والا ہے، جو عظمت والا ہے، فلیستحضر عظیمہا، تو اس کی عظمت کو دل میں لے کر آئے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کے جو معاملات ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہے، اس کو پیش نظر رکھے، اس کو اپنے حاضر رکھے، وتفضیلہا، اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو پیش نظر رکھے، وشرفہا، اور اس کی جو شرافت ہے، اس کی جو عظمت ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان تمام کو پیش نظر رکھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ افضل البقاء بالاجماع، اب اس بات کی طرف اپنی کامل توجہ کر لے کہ یہ مقام، جس مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، کہتے ہیں کہ افضل البقاء بالاجماع، بالاجماع ساری کائنات سے افضل ہے جس مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ وسید القبور بلا نزاع، اور یہ قبر مبارک جو ہے یہ تمام قبروں کی سردار ہے، اس چیز کو بھی پیش نظر رکھے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں کہ جس جگہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا وہ جگہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ موشی نے اس کی تفصیل ذکر کی اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت میں نقل کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الاجماع، اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی کوئی یہ ایک دو گروہوں کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے محدثین فقہاء آئے سب کا اس پر اجماع ہے۔ کس بات پر؟ الاجماع علی تفضیل ما ضم الاعضاء الشریفہ حتی علی الکعبۃ المنیفہ، کہ وہ مٹی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو مس کر رہی ہے، اس مٹی کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مٹی کہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جسم مبارک کو مس کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ بالاجماع وہ ساری کائنات سے افضل ہے، اور کہتے ہیں کہ حتی علی الکعبۃ المنیفہ، یہاں تک کہ وہ کعبہ مکرمہ سے بھی افضل ہے، کہ جو مٹی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مس کر رہی ہے۔ بلکہ ایک قول تو یہ بھی نقل کیا گیا کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے، کہ جو مٹی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مس کر رہی ہے، یہ اس مٹی کی بات ہے، اس شرافت والی مٹی کی۔ خود سرکار کا پیکر تو نور علی نور ہے، اس کا مقام تو کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر، اس کی کتنی فضیلت ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں تو اس مٹی کا ذکر کیا گیا، اس جگہ کا ذکر کیا گیا کہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے، کہ وہ جگہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ ایک تو وہ قول تھا جو گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا مالکیوں کا، کہ مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا یہ کعبہ سے افضل ہے، کہ اس سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت کرے گا۔ یہاں پر یہ جگہ اور وہ مقام کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، اس مقام کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ پوری کائنات سے افضل ہے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ میں کائنات میں سب سے عظیم مقام پر جاؤں گا، یعنی کوئی نظر مان لے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں کائنات میں جو سب سے عظیم مقام ہے وہاں پر حاضر ہوں گا، تو فقہاء کہتے ہیں کہ مدینے میں حاضری کے بغیر اس کی نظر پوری ہو ہی نہیں سکتی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے پاس جائے گا تو اب سب سے عظیم مقام پر پہنچا، اس کے علاوہ اس کی نظر کہیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ مقام کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، یہ کائنات میں سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت، عاشق ماہ نبوت نے اسی مقام کے لیے جب آپ نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا وہ نعتیہ کلام لکھا جس میں مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کی، تو ارشاد فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استانہ زمین سے، کہ جب زمین اور آسمان کے درمیان مکالمہ ہوا، آسمان نے کہا کہ میں افضل ہوں، کہ مجھ پر جو ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، مجھ پر جو ہے وہ سورج ہے، چاند ستارے ہیں، جب اس طرح کی باتیں کی تو اب زمین نے جو اسے تانا دیا، تو امام اہل سنت فرماتا ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک استانہ زمین سے، زمین نے آسمان کو کیا تانا دیا کہ اس کی پشت جو تھی، اب کسی کو تانا دیتا ہے تو وہ گویا کہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہے کہ امام اہل سنت نے بڑے عشقیہ انداز میں اس کا اظہار کیا کہ ایک آدمی جس کو تانا دے تو شرمندہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب زمین نے آسمان کو تانا دیا تو اس کی پشت جو تھی وہ سیدھی تھی، ٹیڑھی ہو گئی،
اور اب تک ٹیڑھی ہی ہے کہ آپ اگر آسمان کو دیکھیں تو دور سے یوں نیچے نلی ہوئی نظر آئے گی. تو کہتے ہیں کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانہ زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، کہ مدینہ تو ہمارے اوپر ہے، آسمان میں تو کوئی مدینہ نہیں، مدینہ جو ہے وہ تو زمین پر ہی ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانہ زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو مدینہ جو ہے وہ تو زمین پر ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پر تشریف فرما ہے، جو مٹی سرکار کے پیکر اقدس کو مس کر رہی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی، تمام فقہاء کرام نے لکھا کہ وہ جگہ وہ مٹی تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تو اب جب سب سے افضل و اعلیٰ وہ مقام ہے تو اس کی نیت سے نہیں جائے گا تو کس نیت سے جائے گا؟ کہ آدمی جو ہے وہ اگر اس کو روکا جائے کہ وہاں کی نیت کر کے نہ جاؤ، معاذ اللہ اس نیت سے صبر کرنا حرام ہے. تو یہ نظریہ آپ پیش نظر رکھیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی حاضری کی توفیق بخشے، گھر سے یہ نیت ہو کہ محبوب کی زیارت کرنی ہے. اور یہ ایک سوچ ہماری ہونی چاہیے. آدمی پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ عمرے پر جا رہا ہوں. عشق کا یہ تقاضا، کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہا ہوں. بس مدینہ جو ہے وہ زبان پر ہو، مدینہ جا رہا ہوں تو عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا. حج کے ارکان بھی مدینے والے نے ہی بتایا، عمرے کا طریقہ بھی مدینے والے نے ہی بتایا. تو اب یہ ہے کہ مدینے کا ذکر جب زبان پر ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات علم کی بجائے کچھ دیہاتی بھی ایسے جواب دے دیتے ہیں کہ سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے. ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مقام پر لکھا کہ حج کی طرف لوگ جا رہے تھے، سفر میں تھے، وہاں پر ان مسافروں میں کوئی بدعقیدہ آدمی تھا. اور یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب حج کے قافلے تیار کیے جاتے ہیں، اہل محبت کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغض و عناد رکھتے ہیں، اور یہاں تک بھی معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں کہ مدینے جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، حج پورا ہو گیا اور وہاں جو ہے حج کے ارکان تو مکہ میں ہی ادا ہوتے ہیں. اس کی بھی وضاحت میں نے گزشتہ درس میں کی تھی. تو اب یہ کہ اس سفر میں ان لوگوں کے درمیان بھی ایسا کوئی بدعقیدہ آدمی تھا، وہ لوگوں کو بس ورغلا رہا تھا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ حج کے ارکان تو مکہ مکرمہ میں ادا ہوتے ہیں، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں جا کر کیا کرو گے، بس حج کرو اور حج کرنے کے بعد گھر لوٹ آؤ. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. اس دیہاتی نے کہا علم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات دیہاتی اس طرح کی بات کر جاتا ہے کہ وہ بالکل ذہن میں وہ ساری بات آ جاتی ہے. اس نے کھڑا ہو کر کہا کہ او فلاں آدمی، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ مدینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے ذرا یہ بتا کہ تو جو حج پر جا رہا ہے اور وہاں جا کر جو حج کے ارکان ادا کرے گا، ان ارکان کا طریقہ تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیا، قرآن میں تو صرف اتنا ہے کہ جب تم پر حج فرض ہو جائے تو حج کرنے چلے جاؤ. تو اب باقی طریقہ تو حدیث میں موجود ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب نے اس کا طریقہ بتایا. کہا کہ وہاں جا کر تو طواف کرے گا، سعی کرے گا، منا جائے گا، مزدلفہ جائے گا، عرفات جائے گا، یہ سارے مقامات، وہاں سے کنکریاں اٹھائے گا، شیطان کو جو ہے وہ کنکریاں مارے گا، رمی کرے گا. یہ سارے طریقے کس نے ذکر کیے؟ تو سب ظاہر سی بات ہے سن رہے تھے، سب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا ذکر کیا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا. تو اس نے کہا کہ او منکر، ذرا اس بات پر غور کر کہ دنیا کے اندر اگر کوئی تھوڑا سا کسی پر احسان کرتا ہے، اس کا احسان بھی تم بھلاتے نہیں ہو، اس کو اس کا احسان کا بدلہ دیتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں حج کرنے کا طریقہ بتایا. اب محبت سے نہیں جاتا تو اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے تو چلا جا. کہ اگر وہ نہ بتاتے تو جو کیسے پتا چلتا کہ حج کیسے ادا کرنا ہے. تو اب لوگوں کی سمجھ میں بات آئے کہ واقعی ہاں اتنا بڑا احسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمیں ہر عبادت کا طریقہ سرکار نے بتایا. تو اب گویا کہ یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کا بدلہ احسان ہے. تو اس نیت سے ہی چلے جاؤ. لیکن جن کے دلوں میں بغض و عناد ہو، جن کے دلوں میں عشق و محبت نہ ہو، انہیں آپ لاکھ سمجھاؤ، ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اور ہمیں ان کو سمجھانا بھی مقصود نہیں، ہمیں اپنے ان محب لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ جو مدینے سے محبت رکھتے ہیں. اور الحمدللہ آپ سب مدینے سے محبت رکھتے ہیں. آپ خود بھی ان آداب کو پیش نظر رکھیں. جو جا رہا ہو اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں کی حاضری دے، اس طریقے سے ادب کو بجا لے. اور خبردار وہاں کوئی کسی طرح کی بھی کوئی کتاب آپ کو دے، اسے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس خود اتنا مواد موجود ہے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے. ہمارے پاس اہل سنت کی اتنی کتابیں موجود ہیں جن میں آداب لکھے ہوئے ہیں، طریقے لکھے ہوئے ہیں. تو وہاں کوئی کتاب جب یہ کہ فتنہ ہوتا ہے، اگر آپ واپس کریں گے تو آپ لے لیں، لینے کے بعد اسے کہیں ڈال دیں، اسے مطلب جو ہے وہ اوراق میں ڈال دیں، اسے پڑھیں نہیں. اگر پڑھیں گے تو یہ شیطان جو ہے یہ بڑے وساوس میں مبتلا کرتا ہے.
خصوصاً اس بات میں بھی بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، دیکھو اتنے اتنے بڑے لوگ یہاں پر آ کر یہ معاملات کر رہے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اس کی بھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے وہاں آپ حاضر ہوں گے، کیسے وہاں آپ کو نمازیں پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے آداب ذکر کی گئے ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔